شب قدر 18 رمضان ہے، شب 19 ہے، شب 21 ہے اینڈ شب 23. 3 nights is called شب قدر. اور اس میں اللہ بول رہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اللہ کے پاس سے آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اینجل زمین پہ آتے زمانے کے امام کے پاس، اور وہ لوگ پورا فائلز کو لے کے آتے ہیں اور اس کا اپروول ہوتا ہے. اسی سورہ میں اللہ بول رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے. 1000 مہینے کے برابر ایک رات ہے. ایکچوئل اس کی معرفت کو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ بول رہا کہ یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس نائٹ. اگر اللہ بول دے کہ یو ڈونٹ نو تو پھر کوئی جان سکتا. اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا مادر حسنین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے. جیسے شہزادی کونین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ رات اتنی بڑی رات ہے، تو اس رات میں کرنا کیا، ہم کرنا کیا، واٹ ٹو ڈو ان شب قدر. لیکن جو اعمال کتابوں میں ہے وہ میں نہیں بتا رہا. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 7 سورہ خلق ضرور پڑھو، تینوں سورہ پڑھیں گے، عنکبوت، روم اور دخان ضرور پڑھو، جوشن کبیر پڑھو گے ضرور پڑھو. میں وہ اعمال آپ کو نہیں بتا رہا جو کتابوں میں ہیں، میں خالی آپ کو 2 یا 3 اعمال بتا رہا. if you start with this then you will see the result, you will see the result. end of the night پہ آپ کو کیا کیا ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. پہلی چیز اس رات میں غسل کرنا. مغرب کے بعد غسل کرو، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں شب قدر کے لیے قربتاً اللہ، میں غسل کرتا ہوں زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے قربتاً اللہ، غسل کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں شب قدر میں قربتاً اللہ. میں غسل کرتا ہوں شب قدر میں سارے مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا حاجات پورے ہونے کے لیے میں دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں قربتاً اللہ. غسل کرتا ہوں اپنی بیماروں کی شفا اور اپنی صحت کے لیے قربتاً اللہ. غسل کرتا ہوں میں شب قدر میں زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا قربتاً اللہ. ایک غسل آپ 25 نیتیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد غسل کرنے کے بعد پہلی چیز یہ جو کرنا، پلیز میری بات غور سے سنو. شب قدر میں اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری ایک ایک دعا قبول ہو، آپ یقین کرو دنیا میں ہر سال جہاں میں نے بتایا وہاں لوگوں کے 10 12 سال کی جو لائف کے پرابلمز تھے، جو رکاوٹیں تھیں، جو آبسٹیکلز تھی، وہ دور ہوئی. پلیز لسن واٹ آئی ایم سیئنگ. پلیز غسل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ صدقہ دینا. آپ پہلے سے کسی یتیم کو دے دو. پہلے سے آپ انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی ہے، یا ابھی بھی اگر یورپ امریکہ میں تو آپ بھیج دو. کیسا کسی ایک غریب کو، کسی ایک یتیم کو، کسی ایک بیوہ کو اس رات میں کھانا کھلا دینا، اس کا روزہ کھلوا دینا. نیت آپ بعد میں بھی کر سکتے. آپ کے دل میں نیت ہے کہ یہ جو میں دے رہا یہ شب قدر کا میں صدقہ دے رہا، صدقہ دے رہا ہوں، یا جو بھی آپ شب قدر کے لیے دے دو. ایک یتیم کو کھانا کھلانا، اس سے تمہارے راستے کھلیں گے، اس سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اس لیے کہ اللہ یہ پاس جا کے جب تم مانگو گے تو تم جب اس کے بندے کو دیکھ کے مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا جلدی قبول کرے گا. اس لیے کہ then you can say کہ پروردگار میں نے بھی ایک یتیم کو کھانا کھلایا، میں بھی غریب ہوں، میں نے بھی ایک غریب کو کھلایا، تو میرے رزق کو کھول دے. تو آپ پہلا کام یہ کرنا کہ آپ پہلے سے دے دو اور اس دن رات میں نیت کر لینا وہ صدقے کی. اس کے بعد جب آپ مصلی کے اوپر جانا تو 2 رکعت نماز. اعمال شروع کرنے سے پہلے کہ میں اعمال بتا رہا، اور ایک چیز چیک کرو اس رات میں کہ تم کس کس سے ناراض ہو. اگر تمہارے رشتہ داروں سے اگر تم ناراض ہو تو شب قدر اعمال شروع کرنے سے پہلے پلیز غور سے سنو. اعمال بیفور یو اسٹارٹ یور اعمال چیک یور سیلف کہ تم کس سے ناراض ہو. اس کو ایٹ لیسٹ فون کرو، بٹ یو ہیو ٹو کال پرسنلی. کال کرو پرسنلی، کال کر کے کوئی رشتہ دار کو راضی کر لو. اس لیے کہ آج تم اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ بول رہے کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، تو اللہ یہ بولتا ہے کہ تم کتنے بندوں سے تم راضی ہوئے. اگر میں اپنے رشتہ دار کو آج معاف نہیں کروں گا تو دین ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اللہ بھی ہم کو معاف کرے گا. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی آپ کہیں اور ہے، بیک ہوم آپ کے کوئی رشتہ دار ہے جس سے آپ ناراض ہیں، کوئی مومن ہے جس سے آپ ناراض ہیں،
ان سے جا کے معافی مانگو. اس کے بعد اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے, تمہارے پیرنٹ زندہ ہے, تو اس رات میں اعمال شروع کرنے سے پہلے پلیز غور سے سنیں, اعمال شروع کرنے سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤ, اپنے باپ کے پاس جاؤ, اور جا کر لٹرلی یہ بولو گے, مام I'm really sorry if I hurt you, آپ مجھے آج کی رات معاف کر دو. ڈائریکٹ پرسنلی معافی مانگو. اس کے بعد پھر اعمال کے لیے جاؤ. تو اس رات کی جو برکت ہے, اس رات کی جو رحمت ہے, وہ تمام تم کو ملے گی. یہ نہیں کرنا کہ ماں باپ سے معافی نہیں مانگیں گے اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے معافی مانگیں گے. اس لیے کہ شب قدر کے لیے معصوم امام کا جملہ ہے, یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا, یہ معصوم امام بول رہا کہ اگر شب قدر کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اس کے گناہ پھر روز عرفہ تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا. بیچ میں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ کرو, ماں باپ سے پہلے راز معافی مانگو. بولنا یہ جملہ کہ ماں مجھے معاف کر دے, ڈیڈ مجھے معاف کر دے. اس کے بعد جب یہ ماں باپ کو معاف کر دیا, مومنین سے معافی مانگ لی, اس کے بعد آؤ مصلی کے اوپر. جو اعمال آپ کو علماء کتابوں میں وہ تو ضرور کرنا, لیکن میں آپ کو بڑی شارٹ اعمال اور بالکل لاسٹ اسٹیج میں ہوں. غور سے سنو, ماں باپ کو معاف کر دیا, رشتہ دار کو معاف کر دیا, صدقہ دے دیا, غسل کر لیا. اب جب تم مصلی پہ آؤ تو جب تم اپنے اعمال شروع کرو تو سب سے پہلے 2 رکعت, کتابوں میں نہیں ہے, میں آپ کو بتا, ہمارے علماء نے بتایا کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. پہلے یو اسٹارٹ یور اعمال وتھ 2 رکعت شکر نماز. نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شکر کی, شب قدر قربۃ اللہ. ویری سمپل. فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو, بی بی کی تسبیح پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھا. آپ بولیں گے شکر کی نماز سے کیوں شروع کرنا؟ اس لیے کہ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو شب قدر دی. ہو سکتا میں مغرب کے بعد بیمار ہو جاتا, ہو سکتا افطار کھایا اور میرا پیٹ اپسٹ ہو جاتا, میں تیرے اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کر سکتا تھا. اور اللہ یہ بول رہا کہ جب کوئی بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا. تو پہلا شکر یہ کرنا اللہ سے کہ مالک تیرا شکر ہے میرے پروردگار کہ تو نے شب قدر جیسی بلیسنگ والی رات ہم کو دی ہے. شب قدر جو ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے تو نے ہم کو دی ہے. مجھے رات ملی اور یہ دعا کرنا کہ پروردگار پوری رات میں تیری عبادت کروں, مجھے موقع دے کہ میں توفیق دے کہ پوری رات عبادت کروں. امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرنا کہ پروردگار عبادت, تیری عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو, اس کے فوراً بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ, اس لیے کہ وہ رات امام زمانہ کی رات, اس لیے کہ ظہور کی جو ڈیٹس بتائی گئی 15 شعبان ہے, 23 شب قدر کی صبح ہے, اور 25 ذیقعدہ ہے, اور عاشورہ. 4 ڈیٹس میں سے کوئی ایک ڈیٹ امام کے ظہور کی ہے. زیادہ روایتیں عاشورے کی ہے, بٹ یہ بھی ایک چانس ہے, یہ بھی علماء نے لکھا. تو آپ یہ دعا کرو کہ اللہ آج کی 2 رکعت شکر سلامتی کی نماز پڑھو, اور نماز پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تو میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. جیسے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا ہے جو آپ پڑھتے ہوئے نماز پڑھو. کیوں؟ آپ یقین کرو کہ اس رات میں تم نے سلامتی امام زمانہ پڑھ لی اور امام زمانہ تم کو دیکھ لے تو 1 سال آئندہ شب قدر تک تمہارے اوپر رحمت ہے. میرا مولا بھی پلٹ کے بولے گا اللہ اس پہ بھی تو رحمت کو نازل کر, اس کو بھی تو سلامت رکھ, اس لیے کہ اس نے میری سلامتی کی دعا کی. یہ کر لے, 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ لینا. اس رات میں بس تیسری نماز بتا رہا کہ اس رات میں اپنے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرانا بلکہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا. اگر کسی کے ماں باپ مر گئے, کسی کے رشتہ دار مر گئے, تو اس رات 2 رکعت نماز پڑھو, مغفرت والدین. اس میں تمہارے ماں باپ, بھائی بہن, دادا دادی, نانا نانی, پوری تمہاری انٹائر فیملی آ جائے گی. ویری سمپل نماز شب قدر میں پڑھو. پہلی رکعت میں الحم پڑھو, دوسری رکعت میں سورہ خلق پڑھو. پہلی رکعت میں الحم اور الحم کے بعد سورہ خلق پڑھو, اور دوسری رکعت میں 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ کوثر. یہ پڑھ کر بیوی کی تسبیح پڑھ کر بالکل فجر کی نماز کی طرح ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار آج شب قدر ہے, تو جیسے دنیا میں انسان زندہ ہے تو نے ان کو معاف کیا, اسی طرح تو گناہوں کی قید سے سارے ہمارے ماں باپ کو, سارے مرحومین کو بخش دے اور جنت تک لے کر چلا جائے. رحمتیں ان پہ نازل کر دے. اگر کوئی وادی برود میں ہے ان کو وادی السلام میں لا لے. آپ سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. آپ یقین کرو اگر تم یہ نماز پڑھو گے مغفرت کی اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو گے تو ملینز کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہوگی. وہ سارے ملینز شب قدر میں تمہارے حق میں دعا کریں گے. اگر میری دعا قبول نہیں بھی ہو رہی تو ان لوگوں کی دعا کی طرف سے اللہ میرے اوپر رحمت نازل کرے گا. یہ
3 نمازیں زیارت امام حسین اس دن روز لازم پڑھنا اور یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں شب قدر میں قربۃ اللہ. یہ نماز پڑھو. اس کے بعد جو آپ کے اعمال ہیں وہ اعمال کرو. اور اگر چانس مل جائے تو نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا، اس لیے کہ وہ گناہوں کی معافی کے لیے نماز ہے. اس رات کے یہ اعمال میں نہیں ہے، نیمہ شعبان کے اعمال میں ہے، لیکن جتنی کثرت سے تم عبادت کرو اس میں اللہ اجر کرتا. یہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی، یہ نماز کے بعد رحمتیں آتی. یہ نماز ایک گارنٹی ہے، یہ موسٹ ریکمنڈڈ نماز ہے ہمارے پاس فقہ جعفری میں. یہ نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے بولو کہ شب قدر ہے، میں نے یہ تحفہ دیا ہے جو تیرے حبیب نے ہم کو دیا ہے. تیرے حبیب کے نام پہ اس نماز کی برکت سے اللہ تو شب قدر کی ساری رحمتوں کو نازل کر.